بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا، جن کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور کس وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور آپ کتنے دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے کون سی ایسی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے دور کر دیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعہ کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف بھیجا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن قوم کے لوگوں نے آپ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، اور اسی طرح گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ سے آگاہ کر دیا کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جب قوم کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا، تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ اب عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کے لیے مہلت دی تھی کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تفسیر کبیر کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے، جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا، اور وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا، بس وہ عذاب آنے والی ہے۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا کر دیا، اور سب انسان، مرد اور عورت، بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور عرض کر رہے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم تجھ پر اور تیرے نبی حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے مولائے کائنات، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیے تھے تو ان کو معاف کرایا، اگر کسی کے حق غصب کیے تھے تو وہ واپس کیے۔ توبہ کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر اپنے مکانوں میں لگایا ہوا تھا تو بنیادیں کھود کر وہ پتھر نکال کر واپس کیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا،
اور ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور آپ کے قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی، لیکن آپ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ آپ ایک دریا کے پاس پہنچے تو ایک کشتی تیار تھی جو دریا کے دوسری جانب جا رہی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہو گئے، اور جب وہ کشتی چلتے چلتے بیچ دریا میں پہنچی تو وہ ٹھہر گئی، رک گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر جا رہا ہو اور وہ کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے نہیں پہنچتی ہے جب تک اس غلام کو کشتی سے اتارا نہ جائے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ میں آپ کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو القا کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا، اس لیے ان کو خراش تک نہ آنے دی جائے، ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 80 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور بعض نے 3 دن کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 دن کی، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں توبہ کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گراتے رہے کہ اے مولا، میں نے تیرے حکم کا آنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ہر دم کیا ہے توبہ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو آزاد فرما دیا کہ مچھلی دریا کے کنارے آئی اور اپنا منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ یونس علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت باہر آئے، لیکن اتنا تھا کہ آپ نہایت ہی کمزور ہو گئے تھے، جسم پر کئی دن نہ کھانے کے آثار تھے اور پانی کی وجہ سے جسم نرم ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کے لیے ایک درخت پیدا فرمایا، اس درخت میں خوبصورت انار، اور اس کے پھل کھاتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے سے بہتر صحت عطا کی گئی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس گئے ان کی ہدایت کے لیے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے بڑا احترام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دوسرے قوموں سے فضیلت بھی بخشی۔ تو دوستو آج اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل RA آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔